دوستان محترم، اگر ابھی تک آپ نے اصطفیٰ للفقہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مسائل شرعیہ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور آپ علم دین حاصل کرتے رہیں۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، غسل میں جو چیزیں سنت ہیں ان میں سے چند میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے اور اسے بخوبی یاد کر لیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، غسل کی نیت کرنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا۔ نمبر 3، استنجا کی جگہ دھونا۔ استنجا کی جگہ کے دھونے کا مطلب یہ ہے کہ آگے کے مقام کو دھونا۔ نمبر 4، بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو اسے دور کرنا، یعنی اگر ہمارے بدن پر پاخانہ یا پیشاب یا اس کے علاوہ کوئی دوسری ناپاک چیز لگی ہوئی ہے تو اسے دور کرنا۔ نمبر 5، نماز کے جیسا وضو کرنا، یعنی جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں سیم اسی طریقے سے غسل کرتے وقت بھی وضو کرنا۔ نمبر 6، بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑنا۔ پانی چپڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ناظرین کرام، پانی چپڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم بدن پر تیل ملتے ہیں، تیل کی مالش کرتے ہیں، اسی طریقے سے پانی کو بھی لگانا۔ نمبر 7، داہنے کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اور سر سے لے کر پاؤں تک تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ نمبر 8، تمام بدن پر ہاتھ پھیرنا اور ملنا۔ نمبر 9، ایسی جگہ نہانا کہ کوئی نہ دیکھے، یعنی چھپ کر نہانا چاہیے، سرِ عام نہیں نہانا چاہیے۔ نمبر 10، نہانے میں قبلہ رخ نہ ہونا، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے نہیں نہانا چاہیے، لیکن اگر کپڑا پہن کر نہاتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 11، عورتوں کو بیٹھ کر نہانا۔ نمبر 12، نہاتے وقت کسی قسم کا کلام نہ کرنا، یعنی کسی بھی طریقے کی بات چیت نہ کرنا۔ نمبر 13، کوئی دعا نہ پڑھنا، نہانے کے درمیان کسی بھی طریقے کی کوئی دعا نہ پڑھنا۔ نمبر 14، نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لینا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو نہانے کے بعد بھی کچھ دیر تک وہ ننگے ہی گھومتے رہتے ہیں، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے دوستان محترم، نہانے کے بعد فوراً کپڑا پہن لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، میں نے یہ چند غسل کی سنتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اور انشاءاللہ عز و جل یاد کرنے کی بھی کوشش ضرور کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔